سبحان اللہ پہلے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نہایت پسندیدہ ترین کلمات ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل، تحمید، جو الفاظ بھی کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ ان کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ۔ وہ اپنے کہنے والے کا ذکر اللہ کے ہاں کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر ہو، تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں وہ کثرت کے ساتھ تسبیح کرے، کیونکہ تسبیحات کا پڑھنا تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہو، یعنی بڑے بڑے سونے چاندی کے ڈھیر سے بھی زیادہ پسندیدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کلمات کا ذکر کرنا، ورد کرتے رہنا۔ پھر اسی طرح یہ کلمات جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں اور الرحمن کو بہت ہی پیارے ہیں، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت نصف ایمان کے برابر ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کے درمیانی فضا بھر جاتی، یعنی کتنا فاصلہ ہے زمین و آسمان کے بیچ کا، لیکن انسان کیا اس کے لیے بھی اس کو کچھ مشکل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے ساتھ پاکی بیان کرے اور تسبیح کرے، جس کا ریوارڈ اتنا بڑا ہے اس کے لیے۔ آج دنیا میں انسان کو وہ نظر نہیں آتا، لیکن کل قیامت کو انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، تو وہاں اس کو اس کی قدر آئے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آج اپنے لیے انسان ذخیرہ اور سرمایہ اکٹھا کر لے۔ پھر اسی طرح انسان جب تسبیح کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی مٹتے ہیں، یعنی ایک طرف اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے۔ آپ نے اس پر لاٹھی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ 100 اونٹوں سے افضل عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ کہا تو یہ اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی اتنی بڑی کمائی اور نیکیوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ پھر